رمزیش تحریر نور آصف کس 79 پارٹ 1۔ حور کی آنکھ کھلی تو یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بیڈ کی سلوٹوں پر اسے کسی کا لمس سا محسوس ہوا تھا، وہ لمس جو لمحوں میں اس کی جان لبوں پر لے آتا تھا۔ اس سے خود سے اسٹرانگ مردانہ خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی، وہی خوشبو جو اس کے حواس معطل کر دیتی تھی۔ وہی خوشبو جو اس کی سانسیں جکڑ لیتی تھی۔ حور نے گھبراتے ہوئے کمرے میں پھیلی سگریٹ کی مہک کو محسوس کیا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ کک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شاہ مینشن کبھی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کمرے میں آ سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ اس نے گہرے سانس بھرے۔ یکدم حور کی نظر اپنے سینے پر جھولتے پینڈنٹ پر پڑی، جو وہ حویلی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنے گلے سے اتار کر پھینک آئی تھی۔ حور نے حیرانگی سے وہ لاکٹ پکڑ کر دیکھا، جس کے سفید چمکتے ہیروں کا رنگ اب سرخ سا تھا۔ حور نے حیرانگی اور تحیر زدہ ہوتے ان ہیروں کو دیکھا تھا۔ حور نے گھبراتے ہوئے اپنے گلے سے اسی لمحے اتار کر زمین پر پھینکا۔ وہ سرخ رنگت خون تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے سراسیمگی کے عالم میں غائب دماغی سے فرش پر پڑے لاکٹ کو دیکھتے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا وہ یہاں پر آیا تھا؟ خود سے آتی ستمگر کی خوشبو اور بیڈ پر پڑی سلوٹیں اس بات کی گواہ تھیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہی تھا، اور یہ پینڈنٹ۔ حور نے اپنے سلب ہوتے حواس بمشکل بحال کرتے زمین پر گرے پینڈنٹ کو دیکھا، جس پر ارحام لکھا تھا۔ ارحام اس کے لبوں نے خوف سے جنبش کی تھی، مگر اسی لمحے اسی کے لب آپس میں باہم سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ آنکھیں بے یقینی کی کیفیت میں کافی حد تک کھل گئی تھی۔ واش روم سے نکلتے ارحام خان زادہ کو دیکھتے اسے شاہ مینشن کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی ہرنی کی طرح سہمی نگاہوں سے ایک ٹک ارحام خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس وائٹ جینز پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے، جن سے پانی ٹپکتا چہرے کو بھگو رہا تھا۔ برہنہ چوڑا سینہ جو 6 پیک پر مشتمل تھا، اس پر بھی پانی قطروں کی مانند چمک رہا تھا۔ حور بے یقینی سے گہرے سانس لیتے بنا پلکیں جھپکائے ارحام خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ سرد پن بھی نمایاں تھا۔ ارحام خان زادہ کے سرد تاثرات اور سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے حور کے ساکت پتھرائے بے یقین وجود پر خونخوار نظر ڈالتے لب بھینچے اپنے پیروں میں پڑے لاکٹ کو دیکھا، جو اس نے بڑی بے قدری سے پھر سے پھینک دیا تھا۔ ارحام نے جھکتے وہ لاکٹ اٹھایا۔ حور کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ حور کے لبوں نے بے یقینی سے جنبش کی۔ ارحام نے اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر استہزائیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ او تو تمہیں میرا نام یاد ہے؟ اسٹرینج۔ ارحام اسے اوپر سے نیچے گھورتے سرد لہجے میں غرایا۔ آپ یہاں کیسے؟ ارحام خان زادہ کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم پیچھے کی جانے بڑھے تھے۔ سب بتاؤں گا تمہیں جانے من، میں یہاں کیسے آیا ہوں اور یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں۔ یہ تمہیں لفظوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکل بتاؤں گا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ارحام نے تپش زدہ لہجے میں کہتے بے باک نظریں اس کے وجود پر گاڑی۔ ارحام خان زادہ کی بے باک اور سلکتی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتے
ہور کے رہے سہے اسان بھی خطا ہوئے تھے۔ اپنے حلیے کا احساس ہوتے اس نے خود پر نگاہیں گاڑی تو وہ خفت اور شرم سے سرگلاب ہوئی۔ گھٹنوں سے بھی کافی اوپر نائٹی اسٹرپ کندھوں سے بالکل نیچے ڈھلکے ہوئے تھے۔ وہ تو بالکل ہی برہنہ تھی۔ سیاہ گاؤن اتنا باریک تھا کہ اس میں سے اس کا سنگ مرمر دلکش وجود مزید قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہور یکدم پیچھے کو ہوتی اس سیاہ گاؤن میں اس کا انگ انگ نمایاں ہوتے اس کے حسن میں مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ ہور یکدم پیچھے ہوتے قدم بڑھاتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ فی الحال اپنی برہنہ بیگ کو ہی سامنے کھڑے بے شرم بے باک انسان کی گہری نگاہوں سے بچا سکتا۔ اس کی شدتوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ 2 دن پہلے کی ڈریسنگ روم میں گزری رات یاد آئی جب اس کی دیوانگی بھری جنون خیزیاں سہتے سہتے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس کی دی ہوئی سوغاتیں ابھی بھی اس کے بدن کے ہر حصے پر آب و تاب سے چمکتے ہوئے نمایاں تھی۔ اس کا دودیا بدن داغدار تھا۔ ہو نے لب کچلتے نظریں جھکائے اپنے اسٹرپ کندھوں سے اوپر کھسکاتے اپنے چاندی جیسے نشیب و فراز کو چھپانے کی ناکام سعی کی جہاں سب سے زیادہ اس کی جنون خیزیاں رقم تھی۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے تمہیں؟ ارحام نے احتجاجیہ نگاہ اس کی جھکی نظریں اور سرخ انار حارث پر ڈالی تھی جو اس وقت جیسے خون چھلکا رہے تھے۔ ویسے یہ شرم تمہیں اپنے شوہر کے سامنے ہی آتی ہے نا؟ ارحام نے طنزیہ انداز میں کہتے اس کی طرف تیزی سے اپنے قدم بڑھائے۔ ان کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، خوف اور سراسیمگی کے عالم میں کانپتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ ارحام خان زادہ اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر اپنے ہاتھ جما گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ ارحام خان زادہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر جلدی سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے ایک ٹک ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام خان زادہ جانتا تھا وہ اب پلکیں بھی نہیں جھپکے گی جب تک وہ نہیں کہے گا۔ وہی ہوا، بنا پلکیں جھپکائے مجسم بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ گلے سے کیوں اتارا؟ ارحام خان زادہ نے بینڈیڈ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر خون تھا۔ حور نے کپ کپاتے لبوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ خون تو ابھی بھی اس پر ہے، بلکہ میری آنکھوں میں بھی ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ ارحام خان زادہ نے چپتے لہجے میں سوال داغا۔ ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ حور ارحام کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے روحان سی ہوئی تھی۔ کیوں ہے یہ بھی جانتی ہوگی؟ ارحام مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اب ارحام خان زادہ کی تپش زدہ سانسیں اس کی گلابی لرزتے لبوں پر بکھر رہی تھیں۔ ہاں جانتی ہوں۔ اور اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے سراسیمگی میں بولی۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اسے اپنی سانسوں کی اندروفت ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ گڈ، تو پھر بتاؤ کیوں ہے میری آنکھوں میں خون؟ ارحام نے اس کے ہونٹوں پر اپنی تپش کرم زدہ سانسیں بکھیرتے سر لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے آپ کی بیٹی پھر سے آپ سے جدا کر دی۔ حور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے۔ ہاں تمہیں لگتا ہے یہ وجہ ہے ان آنکھوں میں خون اترنے کی؟ ارحام نے اس کے آرس پر بہتے آنسو دیکھتے لب بھینچتے پوچھا۔ ہاں ایسی ہی آنکھیں تھی اس رات بھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ حور نے لرزتے ہوئے لبوں سے ٹوٹے لفظوں سے کہتے سسکی بھری۔ وہ بھلا ان آنکھوں کی سرخی بھول سکتی تھی جو آج بھی اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر دیتی تھی؟
ایسے ہی آنکھیں تھی کیا؟ غور سے دیکھو۔ ارحام نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ورراتے ہوئے پوچھا۔ نہ نہیں، اس سے کم تھی، حور نے جلدی سے کہا۔ واقعی میں آج ان آنکھوں کی سرخی کا الگ ہی رنگ تھا جو پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی کہ تم نے مجھے اس بار زیادہ ہرٹ کیا ہے۔ ارحام کی بات پر حور کی آنکھوں میں سراسیمگی کے ساتھ کر پچایا تھا۔ جانتی ہوں پریزے کو بہت مشکل سے حاصل کیا تھا آپ نے۔ مم، میں نے گل پر اعتبار کر کے آپ کی بیٹی کو جدا کر دیا۔ حور شدت گریہ سے سسکی لیتے اپنے نچلے لب کو بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ بہت غلطیاں کر چکی ہوں اور نہیں کروں، سزا بڑھتی جائے گی۔ ارحام نے سلکتے ہوئے اس کے نچلے لب کو دانتوں سے چھڑوایا تھا۔ سامنے کھڑی نازک وجود کو کیسے سمجھاتا وہ خود کو بھی چھوئے؟ کہاں گوارا تھا؟ وہ کتنا شدت پسند تھا اس کے لیے۔ سزا؟ حور کے لب ارحام کا لفظ دہراتے کپ کپائے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اس کے لرزتے لبوں کو بغور دیکھا تھا۔ سب کو جانتے ہو، یہ بھی جانتی ہوگی آج سے 6 ماہ پہلے تم نے میری بیٹی مجھ سے جدا نہیں کی تھی، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں مجھ سے چھینی تھی۔ ارحام نے سر لہجے میں استفسار کیا۔ حور اس کی بات سمجھتے کرب میں مبتلا ہوئی۔ آنکھوں کا گلابی پن تیزی سے بڑھا تھا۔ یقیناً وہ اپنی محبت کی بات کر رہا تھا، وہ گل کی بات کر رہا تھا۔ خاموش مت رہو، بتاؤ مجھے اس رات تم نے اور کیا کیا چھینا تھا؟ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں کا گلابی پن دیکھتے کر آیا۔ آپ کی محبت چھینی تھی، آپ کی بیوی چھینی تھی۔ حور کی آنکھوں سے پھر سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے، مگر اس نے پلکیں ابھی تک نہیں جھپکائی تھی۔ وہ آنسوؤں کی دیوار سے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جس کی خون اتری آنکھیں اس کے اندر سنسنی دڑا رہی تھی۔ اس کی بات پر ارحام خانزادہ کے چہرے پر اشتعال برپا ہوا تھا۔ اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا اس کی محبت کون تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون دیکھ سکتی تھی، سرد پن دیکھ سکتی تھی، اس کے لمس میں گرمائش، اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کتنے مہینوں سے اس کے سامنے کبھی غلطی سے بھی گل کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کی ہر بات میں، ہر سانس میں وہی تو ہوتی تھی۔ وہ اب تک جان ہی نہ پائی تھی، وہ جانتی ہی نہ تھی۔ اس کا سب کچھ تو خود ہی تھی، کچھ اور بھی چھینا تھا۔ ارحام اپنا زخمی ہاتھ اس کے اطراف میں زور سے مارتا کر آیا۔ گل کو اس کی محبت کہنے پر اس کا غصہ بڑھا تھا۔ مقابل کی بے نیازی اب اس پر کھولتا پانی انڈیلنے لگی تھی۔ محبت، عشق کھونے کے ڈر سے اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ کب کیا چھینا تھا ارحام؟ گل اور پریزیں ہی تو چھینی تھی۔ اور اس کے زخمی ہاتھ سے خون رستہ دیکھ کر سہمتے ہوئے بولی، آواز شدت سے بھیگی تھی۔ یعنی تمہیں اس دن بھی احساس نہیں ہوا تھا، نہ تمہیں آج احساس ہوا تم نے مجھ سے کیا چھینا؟ ارحام نے کاٹدار نگاہوں سے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی، جن میں چمکتی موتی اسے مزید اشتعال دلا رہے تھے۔ کیا؟ حور کی الجھن بڑی تھی۔ تمہاری چادر کہاں ہے حور؟ ارحام کرب سے سوال داغتے گرجا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ تھا وہ اس دن بھی مردان خانے میں آ کر اس کی عزت اس سے چھین آئی تھی، اور آج بھی مردان خانے میں آ کر اس کی عزت چھین آئی تھی۔ حور اس کی گرج پر لرز اٹھی۔ چادر کا کون سی چادر؟ وہی چادر جو تم زنان خانے میں پھینک آئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتے حلق کے بل دھاڑا۔ حور اس کی دھاڑ پر لرزتے اسے دیکھے گی۔ کیا اسے یہاں صرف اسی بات کا حساب لینے آیا تھا؟
وہ بے یقین ہوئی۔ آرام نے اس کی لرزتے وجود پر قہربار نگاہ ڈالی۔ پاپا! ہور کے کپ کپاتے لمبوں نے جنبش کی تھی۔ اسے یکدم آیا تھا اس سامنے کھڑے صفاک انسان کی اونچی حویلی میں نہیں، شاہ مینشن میں ہے۔ اس لیے وہ سلطان شاہ کو پکار بیٹھی۔ اسے مقابل سے نکاح کی رات کی طرح بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن اسے اس ظالم انسان سے کوئی نہیں بچا سکا تھا۔ اگر آج اس کا باپ موجود تھا، اس انسان کے ہوس کی بھینٹ آج نہیں چڑھ سکتی تھی۔ پاپا! ہو نے ارحام کو سرخ نظروں سے گھورتے پا کر ایک بار پھر سے سلطان شاہ کو پکارا تھا۔ ارحام غیظ و اشتعال سے اٹھیاں بھیج گیا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود اس سے بچنے کے لیے کسی اور کو پکار رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے ڈر کر روتے ہوئے اس کے سینے میں ہی سماتی تھی۔ کل تک مقابل کا سب کچھ وہ خود تھا، مگر آج کوئی اور بھی تھا۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر کسی اور کا حق، اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے، یہ کہاں گوارا تھا۔ اور اپنے آنسو عارض سے اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ ہور، خبردار، تم نے اس بند دروازے کو کھولا۔ ارحام کی سرد برفیلی آواز پر اس کے ہاتھ ہینڈل پر رکھے تھے۔ تم شاہ مینشن میں ضرور ہو، تمہارا باپ بھی اس وقت شاہ مینشن ہے، پھر بھی میں تمہارے پاس اس کمرے میں ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگا لو تم کس کے ہو، تم پر کس کا اختیار ہے۔ ارحام نے اس کی برہنہ پشت پر قہربار نگاہ ڈالی۔ واپس آؤ ہور، ارحام خانزادہ نے صوفے کی طرف بڑھتے اس پر ٹانگ جمائے بیٹھا۔ سگریٹ سلگائے لبوں سے لگاتے ہور کو دیکھا جو ہینڈل پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ اتنا تو جانتا تھا مقابل رات بھر ادھر کھڑا رہ سکتی ہے، ادھر کھڑی رہ سکتی ہے، کمرے سے باہر نکل جائے یہ ناممکن تھا۔ اس کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کا لرزتا وجود اس پر عیاں کروا رہا تھا۔ وہ اس کی دہشت کے خوف سے بری طرح لرز رہی ہے۔ اس کا لرزتا گھبرانا اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ اس نے جو انجانے میں اس کے دل میں تیر پیوست کیے تھے، اتنی تو سزا اس بہرحم کی بنتی تھی۔ وہ اپنا باپ کا سنتا ہی اپنی شال زمین پر پھینکتے ہوئے میدان خانے میں آیا تھا۔ فٹنگ والا فراک میں اپنا خوبصورتی اور بدن کا نمائش کرتا وہ بھول ہی گیا تھا وہ تمہارا بیوی ہے، جس کا سر کا اقبال پر تم گھر کی مردوں کا نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اس کا خوبصورت بالوں کو تمہارا ملازم سے لے کر اس کا باپ کا گارڈز تک نے دیکھا ہے۔ زینہ خانم کے لفظ یاد آتے پھر سے کئی تیر اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اس کی کمر پر جھولتے بالوں کو شولہ بار نگاہوں سے گھورا۔ وہ دیوانہ تھا ان بالوں کا، مگر آج اسے یہ بال زہر لگ رہے تھے جس پر کتنے ہی مردوں کی نظر پڑ چکی تھی۔ ہو نے گہرے سانس لیتے پلٹتے ہوئے ستمگر کو دیکھا جو سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پاس آؤ، سنا نہیں تم نے؟ ارحام خانزادہ دھاڑا تھا۔ ہور اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے اس کی طرف دھیمے قدموں سے بڑھی۔ ارحام کے صوفے کے قریب آ کر وہ رکی تھی۔ ارحام نے غصے سے اسے 2 قدم کی دوری پر دیکھا۔ 2 قدم کی یہ دوری کافی چبھی تھی۔ وہ اس کی کلائی پکڑے اسے صوفے پر گرائے اس پر حاوی ہوا۔ ایک اس حلیے میں باہر جا رہی تھی تم؟ ہاں؟ ارحام نے اس کے بالوں کو دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیا۔ اور اس کی بے رحم گرفت پر پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس پر اپنا چھٹانی وجود پوری طرح منتقل کیا تھا۔ وہ سانس بھی بمشکل لے رہی تھی۔
حور نے بمشکل سانس لیتے اپنے اوپر جھکے ارحام کو دیکھا، جو ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں جلتا سگریٹ دبا ہوا تھا۔ حور نے خوف کے عالم میں جلتے سگریٹ کو دیکھ کر سسکی لی۔ مت رو سسکو میری جان، ابھی بہت سے تم سے حساب کتاب لینے ہیں، تمہیں آج رات باور کروانا ہے۔ تم نے آج مجھ سے کیا کیا چھینا ہے، تمہیں باور کرانا ہے تم ایک خان کی بیوی ہو، اور ایک خان کی بیوی باہر کس حلیے میں نکلتی ہے۔ ارحام اس کے چہرے پر آنچ دیتی سانسیں چھوڑتے کر آیا۔ اپنے اوپر جھکے پہاڑی وجود سے اس کی سانس بمشکل آ رہی تھی۔ پہاڑی وجود کی وجہ سے رہی سحر کثر اس کی آنچ دیتی سانسیں اور اس کا گرم تندور کی مانند دہکتا جسم پوری کر رہا تھا، جسے پوری طرح جھلسا چکے تھے۔ حساب لیں گے مم مجھ سے، جسے نکاح کی رات کو لیا تھا؟ حور کی آنکھوں میں شدید خوف لہرایا۔ وہ گہرے سانس لیتے بمشکل بولتی، اپنا خوف لفظوں کی صورت میں لبوں پر لائی، جو اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا۔ ارحام اس کی بات پر کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حور کی لبوں کی لرزاہٹ بڑھتے اور اس کا خوف دیکھ کر ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں بھی کرب لہرایا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے بیچ آج بھی ایک سرد دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اسے اپنی قہر اور ظلم کا بخوبی احساس تھا۔ دوسرے ہی پل ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں کرب کی جگہ غیظ و اشتعال لہرایا۔ وہ اس کا قہر یاد رکھتے ہوئے بھی اتنا کچھ کر رہا اس سے بھی بدتر حساب لوں گا۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دباتا برفیلے لہجے میں بولا۔ اس سے بھی بدتر؟ حور نے لرزتے لبوں سے کہتے اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ دیکھا۔ حور کی آنکھوں سے شبنم گرتی عارض پر بہی تھی۔ وہ کپ کپاتے اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بدتر سزا اپنے لیے خود ہی سوچ چکی ہو۔ ارحام اس کی نظروں کو محسوس کرتے، اس کی آنکھوں میں ڈر کی بابت جانتے، جلتا سگریٹ اپنی زخمی ہتھیلی میں دبوچ گیا تھا۔ کیا پہلے کبھی تمہیں اس سے داغا ہے جو تم ایسے ڈر رہی ہو؟ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت بڑھاتے پوچھا۔ اس سے بدتر سزا کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ یہی نہ میرے بدن کو اس طرح جلا ڈالیں۔ حور کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ کبھی مارا ہے میں نے تمہیں؟ تمہارے کسی بھی بدن کے حصے کو جلایا ہے جو تم مجھ سے یہ سب ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنا بھی اب بے رحم نہیں تھا۔ آپ کی سزا کا طریقہ زیادہ بے رحم تھا۔ جلایا اور داغا تو ہے آپ نے میرے بدن کو اپنی بے رحم شدتوں سے۔ اپنی آگ جیسی قربت میں مجھے دن رات جلسایا ہے۔ آپ ہر رات مجھے سزا دیتے تھے۔ حور نے بہتی نگاہوں اور شبنبی لہجے میں شکوہ کیا۔ آپ ہر رات مجھے سزا دیتے تھے۔ حور نے بہتی نگاہوں اور شبنمی لہجے میں شکوہ کیا۔ ارحام اس کی شکوے پر لب بھینچ گیا تھا۔ اس کے آنسو اسے سزا دینے سے روک رہے تھے۔ ابھی بہت سی سزائیں ہیں، ابھی تمہیں بتاؤں گا کہ بے رحمی کیا ہوتی ہے، جلنا کیا ہوتا ہے، تڑپ کر جان کیسے نکلتی ہے۔ آج تمہیں سب بتاؤں گا۔ تمہارا طریقہ بھی الگ ہے، کیسے تم میری جان نکالتی ہو، کیسے تم مجھے جلاتی تڑپاتی ہو، کیسے مجھے تڑپاتی ہو۔ کتنے آگ کے دریا تم نے میری رگوں میں دوڑا دیے ہیں۔ مجھے رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑتی محسوس ہو رہی ہے، اور اسی آگ میں تمہیں جھلساؤں گا۔ وہ انگارے چباتے ہوئے بولا تھا، اور اس کا چہرہ خود سے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ مقابل کا لمس سچ میں انگارہ لیے ہوئے تھا۔ حور کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کی سانسوں پر جلتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ بھی نام مچھلی کی طرح اس کی دہشت زدہ لمس پر تڑپ اٹھی۔ وہ کافی دیر تک
اس کے لبوں پر اپنا تسلط جمائے رہا۔ اس کی شدت سے ہور کی سانسیں رکنے لگی تھیں، وہ جھلس کر راکھ ہو رہی تھی جیسے۔ ارحام کافی دیر تک اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں جکڑے اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون اتارتا رہا۔ ہور اس کے حصار میں لرزتے ہوئے بنا کسی مزاحمت کے اس کا جنون اپنے ہونٹوں پر برداشت کر رہی تھی۔ اس کی شدتیں سہتے و مزاحمت کم ہی کرتی تھی۔ اس کے سینے میں ہی سمائے بری طرح سسک پڑتی تھی، کیونکہ مزاحمت پر اس کے جنون خیزیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ سسکتے ہوئے اس کا آگ جیسا لمس برداشت کر رہی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی مقابل کی آگ جیسے لمس پر۔ اگر ان ہونٹوں پر اس کے جنون کا یہ عالم تھا، اس کے بدن کے باقی حصوں کا کیا ہوگا؟ ہور کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ ارحام نے اس کا لرزتا اور اس کی آنسو محسوس کر کے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی، اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ وہ اس کی شدت سے کنداری ہو چکے تھے۔ ارحام نے اس کے آنسو دیکھتے مشتعل ہوتے سے خود سے دور کرتے صوفے پر دھکیلا۔ ارحام نے صوفے پر بیٹھتے دوبارہ سے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبایا تھا۔ ارحام کی گرفت سے آزادی ملنے پر وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، ارحام اسے کلائی سے جکڑے اپنی لیب پر بٹھا چکا تھا۔ کہاں جا رہی تھی سے لگتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دور جانا برداشت نہیں ہوا تھا، اپنے لمس سے آزادی دی تھی، خود سے رہائی نہیں جو اس سے دور جائے۔ میں چینج کرنے، ہور نے اپنے سٹرپ اپنے کندھوں پر ایڈجسٹ کرتے نظریں جھکائے کہا۔ اس کا حلیہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا تھا۔ خفت و شرم سے ارحام سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھی۔ کیوں؟ ارحام نے اس کی ٹھوری اوپر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے آبرو اچکائے، سر لہجے میں پوچھا۔ بہت شارٹ ہے۔ ہور روحان سی ہوئی تھی۔ پہلے کبھی نہیں اس طرح کی شارٹ میرے سامنے پہنی۔ ارحام نے پہنی ہے؟ ارحام کے سوال پر سرخ پڑی۔ اس کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ تو آج کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرا حق ختم ہو چکا ہے تم پر؟ یا پھر اپنے باپ کے گھر آتے ہوئے سارے حق ختم کرنے کا سوچ کر آئی تھی؟ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے غراتے ہوئے وہی سوال کیا جو اس کی دل کی دنیا تہ بالا کیے ہوئے تھے۔ ہور ارحام کی بات پر بنا کوئی جواب دیے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی خاموشی اور اس کی جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ اس نے اس کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے بھی اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی، یعنی وہ اس سے رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑنے کا سوچ کر ہی اس کی حویلی سے نکلی تھی۔ ارحام کے بدن میں شعلے سے بھڑکے۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کیا سوچ کر آئی تھی میری حویلی سے؟ کیوں واحد قدم رکھا تھا؟ ارحام نے ہور کا جبڑا دبوچ لے غراتے ہوئے پوچھا۔ ارحام میں ہور نے گھٹی گھٹی آواز میں کہتے اپنا جبڑا چھڑانے کی ناکام سعی کی، جس پر وہ گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ کیا میں جواب چاہیے؟ مردانے خانے میں کیوں قدم رکھا؟ ارحام دھاڑا۔ ارحام میں بمشکل ہی بولی تھی۔ اس کے نازک گالوں پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ ارحام نے اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں سنتے اس کا جبڑا ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا۔ مردانے میں قدم کیوں رکھا؟ ارحام نے اب اپنی کھردری انگلیاں اس کی نائٹی کے نیچے اس کی برہنہ کمر میں سختی سے گاڑتے اسے باور کروایا تھا کہ وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے۔ اس کا ہاتھ رک نہیں رہا تھا۔ ارحام کی اس سختی پر اسے سر کر رہ گئی۔ جواب چاہیے مجھے ہور، خاموش مت رہو۔ تم مردان خانے میں کیوں گئی؟
ہم نے اس کی نازک کمر اپنی مٹھیوں میں بے دردی سے بھرتے اپنا سوال داغا۔ پاپا کا سن کر گئی تھی، اتنے مہینوں بعد ان کا سن کر میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ ارحام، وہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ اس کے گرم ہاتھ اب اس کے بدن پر اپنا مکمل حق جتائیں اپنی ہر حد پار کر رہے تھے۔ اس کے بے باک اور بے رحم لمس پر وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ کون کون تھا مردانے میں؟ ارحام کے سوال پر اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھیں۔ جانتی تھی مقابل اسے کسی غیر مرد کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن بغیر کسی چادر، بغیر دوپٹے کے ادھر موجود تھی۔ کتنے ہی مرد تھے اس دن ادھر مردان خانے میں۔ اسے تو مقابل کی آنکھوں کی سرد مہری اور سرخی کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ آنکھوں میں سرخی اور سرد مہری کے ساتھ آنکھوں میں گہرا شکوہ بھی تھا۔ حور نے ساکت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنا قصور پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ وہ کرب سے اس کی آنکھوں میں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سوال کا جواب کسی صورت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ گئی۔ ڈونٹ لک لائک دیٹ، آنسر می ڈیم اٹ۔ ارحام برفیلے لہجے میں چیخا۔ اور اس کی چیخ پر بری طرح لرزی۔ ارحام، وہ حور اتنا کہہ کر بھی بسی سے رو دی تھی۔ کون کون تھا حور؟ مجھے بھی پتہ چلے۔ میری بیوی بغیر کسی چادر کے اپنے حسن اور بدن کی رعنائیاں لے کر کتنے مردوں کے درمیان گئی تھی۔ ارحام اسے صوفے پر دھکیلتے اٹھا تھا۔ اپنے ہی سوال نے آگ لگائی تھی۔ وہ اب کمرے کے وسط میں سگریٹ سے لگائے لبوں میں دبائے چکر لگا رہا تھا۔ حور صوفے پر بیٹھی اسے بیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون کون تھا وہاں حور؟ وہ چکر لگاتا ہوا بھوکے درندے کی مانند جیسے غرایا۔ حور اس کی گراہٹ پر لرز اٹھی تھی۔ حرام، وہاں داجی، سران لالا، پاپا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ اتنے ہی لوگ تھے کیا؟ ارحام نے اس کے قریب آتا ایک پاؤں صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے بالوں کو جکڑے سرد آواز میں پوچھا۔ اور بھی تھے؟ حور نے بمشکل کہتے سسکی لی۔ کون کون؟ اسے سر لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیتے استفسار کیا۔ ساحر۔ اس سے پہلے اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوتا اسے بالوں سے جکڑے کھڑا کرتے اپنے مقابل کر چکا تھا۔ کیوں گئی تھی تم حور اس طرح سب کے سامنے؟ تم نہیں جانتی کہ تمہاری عزت کے ساتھ میری عزت جڑی؟ تم نہیں جانتی مجھے تم پر کسی کی نظر بھی گوارا نہیں؟ پھر کیوں گئی؟ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی۔ حور خاموشی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک بات یاد ہمیشہ رکھنا حور، تم حور سلطان شاہ نہیں، ارحام خانزادہ ہو۔ آئندہ تم نے خود کو کسی غیر مرد کے سامنے عیاں کیا، میں تمہاری سانسیں چھیننے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ آج رات تمہیں اس کا ڈیمو دکھاؤں گا تاکہ تم آئندہ ایسی حرکت کرتے 100 بار سوچو۔ اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ حور نے اوندے منہ بیڈ کے نرم گدے پر گرتے پلٹتے ہوئے ارحام خانزادہ کو دیکھا جو اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ارحام؟ حور خوف زدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ مقابل سے اسے اس بات کی امید نہ تھی۔ وہ اس کی حویلی میں نہیں تھی، اس وقت شاہ منشل میں تھی۔ ایسا سلوک تو اس نے حویلی میں بھی اس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے اس کی طرف بڑھا۔ حور خوفزدہ ہوتے بیڈ کراؤن کے ساتھ جا لگی، آنکھوں میں
خوف کی پرچھائی لہرائی۔ ماریں گے مجھے؟ حور نے بے یقینی سے ارحام کو دیکھا۔ جی تو یہی کر رہا ہے۔ ارحام ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے گرد اپنا گھٹنا جماتے اس پر جھکا۔ جی تو یہی کر رہا ہے۔ اس بیلٹ سے تمہارے خوبصورت بدن کو نشانوں سے بھر دوں، تمہیں ادھیڑ کر رکھ دوں، مگر میں مجبور ہوں حور، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں چاہ کر بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ میں سوچ کر یہی آیا تھا، تمہیں زندہ جلا دوں گا، تمہارے ساتھ خود کو بھی زندہ جلا دوں گا، اور مگر تمہارے یہ آنسو، تمہاری یہ خوفزدہ نگاہیں جو مجھے کل تک سکون دیتے تھے، میری مردانہ آنا کی حس کو تسکین پہنچاتے تھے، آج میرا چین سکون سب لوٹ لیتے ہیں۔ ارحام نے سرد انداز میں کہتے اس کی گلائیوں کو اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے بیلٹ سے باندھے۔ ارحام یہ کیا کر رہے ہیں؟ حور سہمتے ہوئے چیخ اٹھی۔ شش خاموش۔ ارحام نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جمائے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ حور اس کی سرد گیز و اشتعال کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے خاموش ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کب اس کے حصار میں مزاحمت کرتی تھی، اس کی پہاڑی وجود کے نیچے وہ سانس پر مشکل لیتی تھی، کجا کے مزاحمت کرتی تو اسے اس کے ہاتھ باندھنے کی کیا ضرورت پڑی۔ حور تحیر زدہ ارحام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا، پتہ نہیں اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس کی بندھی ہوئی کلائیوں کو اپنے ہاتھ سے جکڑے اسے مکمل طور پر حاوی ہوا، اس کی لبوں کو اپنے لبوں میں بری طرح قید کر گیا تھا۔ حور اس کا ظالمانہ ایکٹ برداشت کر رہی تھی۔ حور کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ارحام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی کلائیاں بیلٹ سے آزاد کی، مگر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آزاد نہیں کیا تھا۔ شاید اسے اس پر رحم آ گیا تھا کیونکہ اس کا لمس کافی نرم ہو چکا تھا۔ اس کی کلائیاں سختی سے جکڑے اس کے لبوں پر اپنا نرم لمس بکھیر رہا تھا۔ اس کی کلائیوں پر اس کی انگلیوں کے بے رحم نشان پڑ چکے تھے۔ حور اس کی بے رحم گرفت پر اب ساکت ہوئی تھی۔ ارحام نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھتی نہ روٹھے انداز میں رخ پلٹ گئی۔ اس کی گرم نرم لمس سے وہ سمجھ چکی تھی اس کا غصہ اس پر اتر چکا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کے لیے ایسا ہی تھا، وہ اپنا جنون اس پر ڈھاتے ڈھاتے اس کے ساتھ نرم ہو جاتا تھا۔ بے شک وہ اسے رات بھر اپنی پناہوں سے آزادی نہیں بخشتا تھا۔ مگر اس کی آنکھوں اور اس کی شدتوں میں اب اس کے لیے غصہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے لیے تو اس کی آنکھ جیسی قربت ہی کافی تھی، اس کی نرمی سہنے کی مجاز نہ تھی۔ ارحام اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اس کی پشت کو دیکھتا رہا جو باریک نائٹی سے اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ ارحام نے اس کی نیٹ کی گاؤن میں ہاتھ ڈالتے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حور کی دبی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ اس سے ناراضگی ایسے شو کر رہی تھی، وہ اس سے جانتی تھی مقابل پریشان ہو جائے اور یہ بھی جانتی تھی وہ ظالم بے رحم انسان کسی صورت اسے اپنی پناہوں سے آزادی نہیں دے گا۔ اس کی گرم انگلیاں اب اس کی پشت پر رینگ رہی تھی۔ ارحام نے اسے کندھے سے تھام کر سیدھا کیا، اس کی لبوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرا جو سرخ ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں پریزے کی وجہ سے ڈانٹوں گا یا سزا دوں گا؟ ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں بھلا؟ جان تم میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر ڈالو، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم پر بہت غصہ ہے، بہت زیادہ، صرف اس بات پر
تم کیوں بے پردہ گئی سب کے سامنے؟ یقین مانو ابھی بھی میں جیسے مر رہا ہوں۔ تمہیں کوئی نظر بھر کر بھی دیکھے مجھے آگ لگ جاتی ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ میرے اندر مجھے بھڑکتی ہی محسوس ہوتی ہے۔ جی کرتا ہے ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں۔ تم صرف میری ہو، تم پر ذرا سا بھی کسی کا حق برداشت نہیں ہے، کسی کی نظر برداشت نہیں ہے۔ تمہارے ایک بال پر بھی مجھے کسی کی نظر گوارا نہیں ہے۔ تم نے کیوں اپنے بال کسی کو دکھائے؟ یہ خوبصورت روپ دکھایا یہ خدا نے صرف میرے لیے بنایا ہے، یہ بدن کی رعنائیاں صرف میرے لیے ہیں۔ تم صرف میری ہو، سر سے پیر تک تم صرف میری ہو۔ میری ملکیت اس کی ایک ایک نقوش کو دیوانہ وار چومتے گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بوسوں کی بچھاڑ پر حور کا چہرہ جیسے جلس رہا تھا، اتنا تپش زدہ اس کا لمس تھا، وہ جیسے پگھل کر فنا ہو رہی تھی۔ ارحام کے دہکتے لب اور اس کا گرم بدن اسے پل میں پسینے میں نہلا چکا تھا۔ ارحام حور نے خوف زدہ ہوتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کلائیاں جکڑے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کی گردن کو جھلسانے کے بعد اس کی بند آنکھوں کو اپنے لبوں کی تپش سے دہکانے لگا۔ حور کی گھنیری پلکوں پر وہ اپنے لب بہت نرمی سے رکھ رہا تھا۔ حور ارحام خانزادہ کی ہے، صرف ارحام خانزادہ کی ہے۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتا دیوانگی کے عالم میں بولا۔ حور نے گھبراتے ہوئے ارحام کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجب سی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم صرف ارحام کی ہو، ارحام نے اس کے لبوں کو مسلتے بھاری آواز میں کہا۔ ہو نا؟ اس کی سہمی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ آپ کی ہوں، حور نے اس کی دیوانگی سے گھبراتے سہمتے ہوئے کہا۔ مقابل کا ہر انداز جان لیوا تھا، اس کی نفرت تو جان لیوا ہی تھی، مگر اس کا جنون اس کی جان لمحوں میں لبوں پر لے آیا تھا۔ وہ جب نفرت کرتا تھا تو اس کا وجود الٹ پلٹ کر رکھ دیتا تھا، اور آج اس کا جنون جیسے اسے دہکا رہا تھا، مار رہا تھا۔ بولو حور ارحام خانزادہ کی ہے، حور صرف ارحام خانزادہ کی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں دیوانوں کی طرح تھام گیا۔ حور حور ارحام خانزادہ کی ہے۔ حور اس کی آنکھوں میں چھائی دیوانگی اور جنون دیکھتے گھبراتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ حور صرف ارحام خانزادہ کی ہے، بولتی رہو، کہتی رہو جان۔ ارحام اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب سختی سے رکھتا بولا۔ اس کے بیباک بے رحم لمس پر اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ بولو، اس کے چہرے پر جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا غرایا تھا۔ حور صرف ارحام خانزادہ کی ہے۔ حور نے جلدی سے سراسیمگی سے کہا، کہتی رہو، یہی کہتی رہو۔ وہ اس کی نکوش کو اپنے پرہدرد لبوں کے لمس سے جھلسانے لگا۔ حور ارحام خانزادہ کی ہے۔ حور نے گہری ہوتی سانسوں سے بمشکل کہا، تم سے کوئی دوسرا اس زمین پر ہوا۔ ارحام خانزادہ اس کے عارض پر اپنے لبوں کی تجاوز بڑھاتا گمبھیر آواز میں بولا۔ تو حور نے بے دردی سے اپنا لب کچلا تھا۔ نظروں کے سامنے سبز آنکھیں آئی تھیں جن میں دیوانگی کی کچھ ایسی ہی رمق دکھائی دیتی تھی۔ مت کرو ایسا، کیوں نہیں سمجھتی؟ ان پر صرف میرا حق ہے۔ ارحام اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے اس کے دانتوں سے چھڑواتا خمار آلود لہجے میں بولا۔
اور اس کی آنکھوں کی سرخی میں اتری خماری دیکھ کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ کتنی کشش ہے تمہاری نظر میں، تمہیں دیکھ کر میں مچلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے گنگنایا تھا۔ ہور نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا گہرا مسکرایا تھا۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے قراری کہ باہوں میں تیرے پگھلنے لگا ہوں، کبھی جلنے لگا ہوں کبھی بجھنے لگا ہوں، میں تمہاری باہوں میں بکھرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں خماری سے دیکھتے مسکراتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ حور ارحام خانزادہ کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ یہ انداز تو ارحام خانزادہ کا نہیں تھا۔ چلو اٹھو، لپسٹک لگاؤ ان پر، ارحام نے بھاری لہجے میں کہا۔ حور اس کی فرمائش اور اس کی بے قراریاں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا؟ حور نے فخر رنگت سے کہا۔ بہت آسان لفظوں میں کہا ہے کہ اپنے لبوں کو لپسٹک سے سجاؤ۔ ارحام خانزادہ نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ کیوں؟ حور نے لرزتے لبوں سے کہا تو ارحام کی نرمی پل میں سرد مہری میں تبدیل ہوئی۔ حویلی کے کمرے میں تو اس کے ایک حکم پر وہ چپ کر کے اس کی ہر بات مان لی تھی۔ اس کا یہ سوال کرنا اسے غصے اور اشتعال میں مبتلا کر گیا۔ کیا مطلب؟ پہلی مرتبہ سجاؤ گی اپنے لبوں کو میرے لیے؟ کبھی تم نے مجھ سے ایسے سوال نہیں کیا۔ ارحام خانزادہ نے اسے سرد سرخ نظروں سے گھورتے کہا۔ اور اس کی غربت میں گھبراتی تھی، مگر کبھی اس کے قریب آنے پر اس کی کسی فرمائش پر سوال نہیں کرتی تھی۔ اس کی فرما برداری اسے احساس دلاتا تھا وہ صرف اس کی ہے، اس کی سانسوں کا بھی مالک ہے۔ تو آج کیوں مقابل سوال کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا بدل گیا تھا اس ایک رات میں؟ ارحام کا رنگ سرخ ہوا تھا تاکہ تمہارا ہر روپ میں رنگ میں چرا لو، ارحام نے نرم لہجے میں کہا۔ لہجہ نرم مگر آنکھیں سرد تھی۔ حور ارحام کی سرد سرخ آنکھیں دیکھتے جلدی سے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ ٹار سے لپسٹک لگا کر وہ اپنے لبوں پر لگانے لگی۔ میرر میں نظر آتی ارحام کی بے باک نگاہوں پر وہ لرز رہی تھی۔ ارحام کی جنونیت سے خوف آ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ اس ستمگر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ریموو دا گاؤن، ارحام خانزادہ نے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے۔ اسے بے باک نگاہوں سے گھورتے نیا حکم جاری کیا۔ اس کے نئے حکم پر حور نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ آدھا ادھورا گاؤن اتارنے میں مشکل ہو رہا ہے، میں ہیلپ کر دوں؟ ارحام اس کی آنکھوں میں تحیر دیکھتا چپتے لہجے میں بولا۔ وہ حویلی میں ایسے ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ مقابل کا دو آنچیاں روپ جان لیوا تھا، اس کا گریز اسے مشتعل کر رہا تھا۔ حور نے ارحام خانزادہ کو دیکھتی اپنے گاؤن کی ڈوریوں کو اچھی طرح کس کر باندھی اور لپسٹک ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے ارحام خانزادہ کو غصے سے دیکھا تھا۔ اسے سامنے بیٹھی ستمگر سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی حویلی میں نہیں، شاہ مینشن میں تھی۔ ارحام خانزادہ کی نرمی بھی اس کے دل میں وقتی طور پر اس کا غصہ خوف ختم کر چکا تھا۔ اب وہ وہی حور تھی جو اس شاہ مینشن کی شہزادی تھی۔
ارحام اپنے لفظوں سے اس پر باور کروا چکا تھا، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا تو پھر وہ اپنے ہی گھر میں سامنے بیٹھے انسان سے کیوں ڈرے؟ ارحام نے آبرو اچکائے، اس کے تیور دیکھے تھے۔ واللہ عالم، تمہارا ہر انداز جان لیوا ہے، پاس آؤ میرے ہور۔ ارحام نے اسے وحشت زدہ انداز میں پکارا۔ مقابل کی فرما برداری نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی دسترس میں چاہیے تھی، اس کی دوری چبھی تھی۔ آج رات اسے اپنی پناہوں سے آزادی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نہیں آؤں گی ارحام، جو مرضی کر لیں، اور اب کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ مجھے آج بھی صرف سزا دیتے آئے ہیں، طریقہ کار بدل گیا ہے۔ کبھی ان آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہوتی تھی، جنون ہوتا تھا، میں آپ کو تب بھی سہ نہیں سکتی تھی۔ آج فرق اتنا ہے، نفرت ختم ہو چکی ہے، مگر جنون ویسا ہی ہے، میں آپ کو آج بھی سہ نہیں سکتی۔ حور کی بات پر وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں نہیں سہن کر سکتی مجھے؟ پہلے تم نے یہ لفظ کبھی نہیں بولے، آج یہ انکار کیوں؟ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے آیا۔ آج حور آپ کی ان اونچی والی دیواروں والی حویلی میں نہیں کھڑی جہاں سے مر کر بھی رہائی ممکن نہیں تھی، بلکہ حور شام مینشن میں کھڑی ہے جو اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ حور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی، بنا کسی خوف کے کہا۔ حور کی بات پر ارحام خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی لگتا ہوگا میری زندگی سے تمہاری رہائی ممکن ہے نا؟ وہ اس پر جھکے تپش زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، کیونکہ میں نے جو کیا میں اس کی سزا پا چکی ہوں، اب میرا آپ پر کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی بہت جلد آپ کے پاس ہوگی، سلطان شاہ کی بہت پاور ہے۔ کل دن کے اجالے میں پریزیں آپ کے پاس ہوگی اور پریزے کی ماں آپ کے پاس آنے کو تیار ہے۔ آپ اس سے شادی کر لیں، آپ کو اپنی محبت اور پریزے کو اس کی ماں مل جائے گی۔ مجھے طلاق بس ایک لفظ اور نہیں، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ حور نے گہرے سانس لیتے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا میں سیاہ مینشن میں کھڑا ہوں جو تمہاری ذاتی ملکیت ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد رہے گا، تم میری ذاتی ملکیت ہو، اور اسی ملکیت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں تمہارے باپ کے سامنے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آج یہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہے، آئندہ کبھی نہ نکالنا، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ اس کی ایک طرف ڈریسنگ مرر بھی اپنا زخمی ہاتھ پورے قوت سے مارتے دھاڑا تھا۔ حور اس کی دھاڑ سے زیادہ اس کی زخمی ہاتھ سے خون ٹپکتا دیکھ کر گھبرائی تھی۔ ڈریسنگ مرر کی کانچ کی کچھ کرچیاں اس کی زخمی ہتھیلی میں بے وست ہو گئی تھیں۔ حور فک رنگت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے ہاتھ سے ٹپکتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے تم یا تمہارے باپ کی پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحام خان زادہ میں اتنی پاور ہے وہ اپنی بیٹی کو حاصل کر سکے گے۔ رہی بات اپنی محبت کو دوبارہ پانے کی، تمہیں اس بارے میں بھی بے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری محبت، میرا عشق صرف میرا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک لفظ چباتے جتاتے لہجے میں بولا، میرا حساب کتاب تم پر کبھی ختم نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ خان ہوں، میں مر جاؤں گا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے رہائی چاہیے ہوئی تو اپنے پاورفل باپ کو کہنا مجھے گولی مار دے۔ کیونکہ زندگی میں تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم پر اپنا حق کبھی ختم نہیں کروں گا۔ نیور ایور مائی ڈیئرسٹ بیوٹیفل وائف۔ اور ہم ایک ایک لفظ چباتے ہوئے شعلہ بار لہجے میں بولا، بہت غلط کیا تم نے۔ 6 ماہ پہلے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی، ساری عمر اب تم صرف میری بن کر رہو گے۔ تمہیں میرے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ سزا لگے یا جزا، گزرے گا تو میرے ساتھ ہی۔ ارحام غصے سے بولتا ہوا صوفی کی جانب بڑھا۔ اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، زمین پر گرا ہوا پینڈل اٹھا کر وہ حور کی طرف بڑھا تھا۔
اور جو اسٹل پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھی، ارحام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہوتی مزید ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے سے اپنے قریب کیا۔ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ مقابل کا ہر روپ خوفناک تھا۔ وہ اس کے اس روپ سے بھی ڈر گئے تھے۔ کانچ کی کچیاں ابھی تک اس کی ہتھیلیوں میں پیوست تھیں۔ اسے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ارحام نے وہ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ انہوں نے بھیگی نگاہوں سے اپنے سینے پر جھولتا لاکٹ دیکھا جس کے ہیرو پر ارحام خان زادہ کا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اس کی بھیگی سہمی نگاہوں کو دیکھتا بیڈ کی جانے بڑھا، اپنا کوٹ ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ یکدم وہ رکا تھا۔ تمہیں اپنے باپ کے گھر جتنے دن رہنا ہے رہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلتے ہمیشہ یاد رکھنا تم حور سلطان شاہ نہیں بلکہ حور ارحام خان زادہ ہو، اور حور ارحام خان زادہ حویلی کے کمرے سے باہر نکلتے کس حلیے میں ہوتی تھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے حلیے پر قہربار نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، کل صبح ہونے سے پہلے شاہ مینشن میں حور ارحام خان زادہ کے لیے وہ لباس آ جائے گا جو حور ارحام خان زادہ نے ان 6 مہینوں میں زیبتن کیا ہے، کیونکہ تمہارے باپ کے پیسوں سے خریدا ہوا کوئی لباس بھی اس قابل نہیں جو میری حور پہن سکے۔ آئندہ اس کمرے میں بھی ایسے حلیے میں مت رہنا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں کوئی عورت بھی دیکھے مجھے برداشت نہیں۔ تم نے غلطی سے بھی غلطی کی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ حور کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا تنبیہ کرتے سر لہجے میں گرایا تھا۔ حور نے اس کی گرج پر لرزتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں اس پر سر نگاہ ڈالتا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا۔ رمز عشق تحریر نور آصف کے 79 پارٹ 2۔ زران خان زادہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ ڈریسنگ مرر سے ابرش کی نظر آتے عکس کو دیکھ کر وہ اپنے لب باہم سختی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ بکھرے بالوں میں رات والے فراک میں ملبوس بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ابرش کے ناشتے کا سوچ کر وہ اتنی صبح اٹھا تھا، ورنہ کل ساری رات وہ سویا نہیں تھا۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی نمایاں تھی جس میں ابرش پر غیظ و غضب کی سرخی کی حدت بھی شامل تھی۔ وہ اس کے بچے کو مارنے کا سوچ رہی ہے۔ اس کا پورا بدن جیسے زخموں کی مانند چور تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابرش کے بخیے ادھیر ڈالے۔ اگر اس کے پہلو میں اس کی اولاد نہیں ہوتی تو شاید وہ یہ بھی کر گزرتا، مگر اپنے بچے کی خاطر اس ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت کرب و اذیت کی کیفیت میں تھا۔ اس کی بیوی، اس کی محبت، اپنی ہی پہلی اولاد کو کیسے مارنے کا سوچ سکتی ہے؟ یقین کرنا مشکل تھا، مگر سچ تو یہی تھا۔ اس کا اجڑا ماتم زدہ روپ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ بچہ اس کے لیے ماتم کے سوا کچھ نہ تھا۔ زرا نے خود پر پرفیوم چھڑکتے مرر سے نظر آتے ابرش کے سرد سپاٹ عکس پر قہر بہا نگاہ ڈالی جو گہرے سوگ میں گم تھی۔ وہ پرفیوم ٹیبل پر رکھتا، شال کندھوں پر غصے سے جھٹکتا ابرش کی طرف بڑھا۔ اگر یہ سوگ ختم ہو گیا ہو تو اپنا حلیہ درست کر لو۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، زران نے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے سلکتے لہجے میں کہا۔ ابرش نے زران کے سرخ و سفید چہرے کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا، درخشاں کے ہاتھ ناشتہ بھجوا رہا ہوں، پورا ناشتہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے تمہارے کھانے میں
کسی قسم کی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ تینوں ٹائم کا کھانا، فروٹ، جوسز کمرے میں آ جایا کریں گے۔ سیڑھیاں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مورے سے مل کر آ رہا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زران نے اسے کافی سخت لہجے میں ہدایات دی تھیں۔ وہ اس پر نرمی دکھا کر کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اتنے دنوں کی نرمی کا اثر ہی تھا جو سامنے بیٹھا نازک وجود اتنی بے رحمی دکھانے کا سوچ رہا تھا۔ ابریش نے بھیگی شکوہ کناہ نگاہوں سے مقابل کو دیکھا جو سیاہ لباس میں سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ خوشبو، جس میں پرفیوم کی ملی جلی خوشبو بھی شامل تھی، ابریش کو ہمیشہ کی طرح اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سیاہ لباس میں کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ابریش نے زران خانزادہ کی سحر انگیز پرسنالٹی پر نظر ڈالتے ہچکی نہیں تھی۔ سامنے کھڑا مغرور شہزادہ اب صرف اس کا نہ رہا تھا۔ وہ آج نہیں، کل تو کسی اور کا بھی ہو جائے گا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ ابریش نے اس کی طرف دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑیں۔ زران اسے اپنی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا پا کر مشتعل ہوا تھا۔ وہ گلابی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس پر ظلم و زیادتی کی حد پار کر چکا ہو، حتیٰ ظلم وہ کر رہی تھی۔ ابریش، کوئی حماقت، کوئی جذباتی سین نیچے کریٹ مت کرنا۔ اگر غلطی سے بھی کسی کے سامنے آنسو بہے، تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زران نے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ آگے کیا سین کریٹ کیا ہے میں نے؟ کیا کہا ہے میں نے تمہاری عظیم مورے کو؟ تمہارے جان سے پیارے رشتوں کو کیا تکلیف دی ہے میں نے، جو تم یوں مجھے دھمکا رہے ہو؟ ابریش نے اس پر بھیگی نگاہیں گاڑتے استہزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ جو تماشے تم کر چکے ہو وہ آج تک اس گھر کی کسی عورت نے نہیں کیے۔ زران جواباً استہزائیہ لہجے میں طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جو بھی کیا وہ تم سے نکاح سے پہلے کیا۔ اس وقت نہ میں تمہاری عورت تھی، نہ ہی میں حویلی کی عورتوں میں سے تھی۔ تم سے نکاح کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، تمہارا ہر حکم مانا، پھر بھی مجھے یہ سزا کیوں؟ ابریش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ میرا بچہ پیدا کرنا تمہارے لیے سزا ہے؟ زران کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ تمہارے جھوٹے وعدے میرے لیے سزا ہیں، ابریش نے ہچکی بھرتے چیختے ہوئے کہا۔ ابریش، میرے پاس تمہارے فالتو باتوں کا جواب نہیں ہے۔ تم تو پاگل ہو ہی، عنقریب مجھے بھی کر دو گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے اس طرح رونے پر میرے بچے پر ذرا سا بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے اپنا بچہ بالکل صحت مند چاہیے، سمجھے تم؟ اسے روتا چیختا دیکھ کر اگر آیا تھا۔ اسے صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس سے اس کا نہیں پوچھا تھا۔ اس کے دل پر کیا قیامت گزر رہی۔ زران کی باتوں پر ابریش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ زران، میں پاگل نہیں ہوں، تم نے اور تمہاری مورے نے مجھے پاگل کیا ہے، کیونکہ تم دونوں کی مینٹلٹی سکھ ہے۔ تمہاری مورے جو بظاہر بہت عظیم دکھتی ہیں، وہ دوگلی عورت ہیں جنہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی زران کے مقابل ہوئی تھی۔ ابریش، زران دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ زران کی دھاڑ پر ابریش کی رنگت پل میں زرد ہوئی۔
اس کا نازک بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ ابرش کی زرد رنگت کو دیکھتا وہ اپنی دھاڑ اور غصے پر قابو پا گیا تھا۔ رات سے ہی اس کے عارض پر زردیاں سی گھل گئی تھی، مگر اپنی مورے کے خلاف ابرش کے لفظ برداشت کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اسے بازوں سے سختی سے جکڑے خود کے قریب کر گیا۔ شکر ادا کرو ہمارے بچے کا جو تمہارے چہرے کا میں نے حشر نہیں بگاڑا، ورنہ تمہارا گال میں تھپڑوں سے سجا دیتا۔ آئندہ میری مورے کے خلاف کچھ نہ کہنا، ورنہ لحاظ نہیں کروں گا۔ زران ابرش کی بازو پر گرفت مضبوط کرتا اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے کر آیا تھا۔ ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لینا۔ اگر تم نے کھانے سے انکار کیا، کسی قسم کا نخرہ دکھایا، ہر درمی دکھائی، میں خود آ کر تمہیں ناشتہ کرواؤں گا، اور مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ زران اسے سرد نظروں سے تنبیہ کرتا دروازہ کھولتا نکل گیا تھا۔ تم جیسے بے حس بے وفا انسان سے مجھے نرمی کی توقع بھی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے مورے کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھو، جہاں تمہیں وہ پلوشہ بھی ملے گی جس کے لیے تم اتنی صبح صبح نیچے جا رہے ہو۔ ابرش اس کے جانے کے بعد غصے سے حلق کے بل ہسٹرائی چیختے ہوئے بیڈ پر اوندے منہ گرتے رونے لگی تھی۔ زران سرخ تنا ہوا چہرہ لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ابرش پر اس کا غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پہلے وہ صرف اسے ہی برا بھلا کہتی تھی، مگر آج اس کی مورے کے لیے جو لفظ بولے وہ زران کو مشتعل کر چکے تھے۔ اس کی کنڈیشن کے باعث اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ پلوشہ اس کے چوڑے سینے سے اٹک کر آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ زران نے اسے سرد سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے اسے کلائی سے جکڑے خود سے دور کیا۔ وہ اس سے ٹکرانے کے بعد اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی ہوئی تھی، اسے بری طرح خود سے دور چھٹک گیا تھا۔ میری آنکھیں تو کھلی ہیں، تم ہی غصے سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم نے ہی مجھے نہیں دیکھا، تم مجھ سے ٹکرائے ہو، پلوشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زران نے اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے احتیاطی طور پر ایک نظر سیڑھیوں سے پار نظر آتے لاؤنج میں بنے اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ ابرش پلوشہ کو اس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ رات سے وہ ویسے ہی عذاب جھیل رہا تھا۔ زران کی نظریں سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر پلوشہ کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ وہ اس کے حسین وجود کو صرف اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ جلی تھی اور اس وقت آتشی گلابی ڈیزائنر فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی، جس پر ہم رنگ خوبصورت نیٹ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے وہ غضب ڈھا رہی تھی اور زران خانزادہ تھا اور اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، اسے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ زران اسے اگنور کیے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کب تک اگنور کرو گے مجھے زران خانزادہ؟ کچھ دنوں تک میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی، کیا تب بھی مجھے ایسے ہی اگنور کرو گے؟ پلوشہ کی بات پر اس کی بھاری قدم رکی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو پلوشہ؟
تمہیں ایسی باتیں کرنا زیب دیتا ہے؟ کوئی شرم لحاظ ہے کہ تم میں کہ نہیں؟ زرا نے اس کی طرف پلٹتے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ اس میں شرم لحاظ کہاں سے آ گیا؟ تم کل اپنی مورے سے وعدہ کر چکے ہو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ مجھے آج صبح ہی پھپھو نے بتایا ہے۔ انہوں نے تو بابا اور مورے کو آج ہی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ کچھ دنوں میں وہ میرا اور تمہارا نکاح کر دیں گے۔ پلوشا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، پلوشا میں تم سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گا۔ کسی بھی صورت نہیں سمجھی تم، اور تم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ تم کبھی میری بیوی کے عہدے پر فائز ہوگی۔ میری بیوی صرف ابرش ہے اور وہی رہے گی۔ زران نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن کل رات تم اپنے مورے سے وعدہ کر چکے ہو، اور وہ میری مورے بابا سے وعدہ کر چکی ہیں۔ پلوشا تحیر زدہ بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو زران نے کہا تھا۔ میں نے اپنی مورے سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ اس وقت جذبات کے زیر اثر تھی۔ اگر میں ان سے کچھ بھی کہتا ان کا بی پی مزید شوٹ کر جاتا۔ اس وقت جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا۔ زران کی باتوں پر پلوشا کا چہرہ پل میں فک ہوا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنی مورے سے جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتے ہو؟ پلوشا کی زبان لڑکھڑائی تھی، کیونکہ وہ وعدہ میں نے دل سے نہیں کیا تھا، مگر میں بہت سے وعدے اپنی بیوی سے دل سے کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ ہے، میں تم سے دور رہوں گا، اس لیے دور رہو مجھ سے۔ زران خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے امینہ خانم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے راہ میں حمائل ہوتے اس کے مقابل آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زران؟ وعدہ دل سے نہیں، وعدہ زبانی بھی کیا جاتا ہے۔ اس وعدے کی بھی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے جتنی ایک دل سے کیے ہوئے وعدے کی ہوتی ہے۔ تم مرد ہو کر اپنی بات سے کیسے مکر سکتے ہو، اور اپنی مورے کو کیا کہو گے؟ جو اس وعدے کو سچ سمجھ بیٹھی ہیں، اور میرے بابا مورے کو کیا کہو گے؟ جو تمہاری مورے کے وعدوں پر یقین کر چکے ہیں، اور مجھے کیا کہو گے؟ میں تمہارے وعدے پر صبح سے ان گنت خواب بن چکی ہوں۔ تم ایک خانزادہ ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پلوشا اس کی چادر سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ پلوشا اپنی اوقات میں رہو۔ زران اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شال سے غصے سے چھٹک گیا۔ میں اپنی مورے کو سمجھا لوں گا، اور وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ مجھے اپنی مورے پر پورا یقین ہے، وہ کبھی اپنے بیٹے کا سکون برباد نہیں کریں گی۔ انہیں میری خوشی چاہیے۔ وہ میری خوشی، میرے سکون کے لیے میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں سمجھاؤں گا میری خوشی، میرا سکون میری بیوی میں ہے۔ اور رہی بات تمہارے مورے بابا سے وعدہ کرنے کی، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ زران نے قدرے تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن زران، تمہارا سکون تمہاری بیوی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تم کبھی سکون میں دکھائی تو نہیں دیے، اور کیا کچھ نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ تمہیں بھرے جرگے میں ذلیل کیا، تمہارے نکاح سے بھاگ کر تمہاری عزت خراب کی۔ وہ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔
اس سے نکاح کے بعد تمہیں کبھی خوش نہیں دیکھا. تم 3 ماہ اس کے قریب نہیں گئے, اس سے اپنا حق نہیں لیا. اگر وہ تمہارا سکون خوشی ہوتی تو تم کبھی اس سے دور نہ رہتے, اس کے قریب ہوتے, اس کی شال مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی. پلوشا زاران اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی سے اپنے مقابل کر گیا تھا. تم میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم اور بد لحاظ ہو. اس طرح کی باتیں اس حویلی کی عورت نہیں کر سکتی. تم ابرش کا کہہ رہی ہو, وہ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. میرے نزدیک تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو. میں اپنی مورے کے احترام میں تمہیں یہاں برداشت کرتا ہوں, مگر آئندہ تم نے اپنی حد پار کی, میں تمہیں خود یہاں سے نکالوں گا. زاران نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے برفیلے لہجے میں ایک ایک لفظ چبایا تھا. زاران, چھوڑو مجھے, مجھے بہت درد ہو رہا ہے. پلوشا نے زاران کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے کافی آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا. ایسا کرتے وہ اس کے بےحد قریب ہو گئی تھی. اس کے مسکرانے پر حیران ہوا تھا. وہ ابھی بری طرح رو رہی تھی. اب یکدم اسے دیکھتے ایک ادا سے مسکرا رہی تھی. زاران اس کے مسکراتے چہرے کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے, اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے, لمبے لمبے ڈگ بھرتے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. زاران کے جانے کے بعد پلوشا نے مسکراتی نگاہوں سے ابرش کو دیکھا, جو دوسری سیڑھی پر کھڑی ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی. بکھرے بال, بکھرا سراپا, اور اس وقت اس کی لرزتے وجود پر زاران خانزادہ کی شال تھی. اس کا لرزتا چکراتا وجود, اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے اندرونی غماز کی ترجمانی کر رہا تھا. وہ درد کی تفسیر لگ رہی تھی, جو اپنے شوہر کی بے وفائی پر غم کی مورت بنی لرزتے ہوئے کھڑی تھی. ابرش کو دیکھتے ہی پلوشا کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. اس کا کھلے بالوں کے ساتھ اس طرح اجڑے حلیے میں ہونا ثابت کر رہا تھا زاران اور اس کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا گہرے سانس بھرتا وجود اور بھیگی بے یقین نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی, اور زاران خانزادہ کی بے وفائی پر ماتم مناتے ہوئے جلد زمین بوس ہوتے لڑکتے ہوئے نیچے آئے گی. اور پلوشا اسی انتظار میں تھی کہ وہ اس کے خون میں لت پت وجود کو دیکھے گی. پلوشا نے اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھا. ابرش نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما تھا. دوسرے ہی پل وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. زاران لالا, بھابھی ناشتہ نہیں کر رہا ہے. میں نے بہت منت سماجت کیا مگر وہ ناشتہ نہیں کر رہا. مجھے غصے سے کمرے سے نکال دیا ہے. زاران جو امینہ خانم سے ملنے کے بعد ان کے کمرے سے نکل رہا تھا, درخشاں کی بات پر زاران نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے. وہ تیز تیز قدموں سے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. غصے سے دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں داخل ہوا. اندر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا, آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ جیسے خون اترا تھا. وہ ایک ہی جست میں ابرش کی طرف بڑھا, جو سلیپنگ پلز کی بوتل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی. زاران نے آگے بڑھتے ابرش کے ہاتھوں سے وہ بوتل چھین کر دور پھینکی تھی. بوتل میں موجود سلیپنگ پلز فرش پر دور دور تک بکھر گئیں.
کیا کر رہی تھی تم؟ ہاں، وہ اسے بازوں سے جکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ ابرش جیسے ہی یکدم ہوش میں آئی تھی، وہ ان سلیپنگ پلس کو دیکھتی اب بھیگی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو تمہارا بچہ نہیں چاہیے، میں مار ڈالوں گی اسے، میں مار ڈالوں گی تمہارے بچے کو، ابرش ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ ابرش تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اپنے بچے کو مار رہی تھی، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ واٹ دا ہیل آر یو لاسٹ اٹ یور مائنڈ؟ زران سرد آواز میں پوری قوت سے گرج اٹھا تھا۔ وہ ضبط کی دہاؤں پر تھا، اسے خود پر کنٹرول کھو رہا تھا، رنگ و غیظ و غضب سے شدید سرخ پڑ رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ابرش کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو چکی ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس حویلی کی اونچی دیواروں نے میری حواس سلب کر دی ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہارے بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے حصار سے خود کو چھڑوا دی، فرش پر گری پلس کی طرف بڑھی تھی۔ زران کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، مزید اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ زران اسے کلائی سے جکڑے اپنے مقابل کرتے اس کی گال پر پوری قوت سے تھپڑ دے مارا تھا۔ ابرش اپنے گال پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے زران کو دیکھ رہی تھی، جو گہرے سانس بھرتا اب اپنے ماتھے کو سہلا رہا تھا۔ ابرش اب دیوار کے ساتھ لگے بالکل خاموش ہو گئی تھی، وہ پتھرائی کیفیت سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تم جھوٹے ہو زران، جھوٹے ہو۔ ابرش کو اپنے ہی لفظ جیسے کسی کھائے سے آتے سنائی دیے تھے۔ وہ زخمی نگاہوں سے اب زران کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی ایک بے وفا پاگل عورت ہو، جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آج تم سے محبت کرنے کا، تمہیں اپنی بیوی بنانے کا، زران نے سرد برفیلے لہجے میں کہتے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ جیسے گرنے کو تیار تھی، وہ گر نہ جائے اسے مضبوطی سے بازو سے تھام گیا تھا۔ اب وہ لب بھینچے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ کیوں وہ بے بسی اور کرب کی کیفیت میں اسے کندھوں سے تھامے حلق کے بل چیخا تھا۔ کیونکہ تم ایک بے وفا انسان ہو، بے وفا چھوٹے انسان، جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہیں اپنا بچہ چاہیے مجھ سے، اس لیے میں تمہارے بچے کو مارنا چاہتی ہوں۔ ابرش آنکھیں میچے بولی تھی، بہت سے آنسو اس کی بند پلکوں سے گرتے آرس کو بھگو رہے تھے۔ وہ اب اس ستمگر کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابرش، اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، سمجھے تم؟ زران بے بسی کی انتہا پر بولے تھا، اس کی عادت پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھتا خود پر قابو پا گیا تھا، ورنہ ایک بار پھر سے اس کے منہ سے یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کی گردن کی پھولتی رگیں اور خون اتری آنکھیں گواہ تھیں۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے اس کی عارض پر اپنی انگلیوں کے نشان اس کا دل چیر رہے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت تھی اور اس کے بطن میں اس کا بچہ تھا، اور زران خانزادہ کو وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ مار ڈالو زران خانزادہ، کیونکہ میں اپنے بچے کو اپنی جیسی زندگی گزارنے نہیں دیکھ سکتی۔ جو محرومیاں میں نے سہی ہیں، ان محرومیوں میں اسے پلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب اس بچے کا باپ اس کی ماں کا نہ ہوا، وہ اس بچے کا کیسے ہوگا؟ ابرش آنکھیں کھولتے
زران کی شال دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہزیانی چیخی تھی، ابرش مجھے تم اور یہ بچہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ مجھے تم دونوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میری جان، زران اس کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں میں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کی ہزیانی کیفیت سے پریشان ہوا تھا، وہ اس وقت حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ زران تڑپتے ہوئے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان پر نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، ایسی حالت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس پر ہاتھ اٹھائے یا سختی کرے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ وہ رات سے کرب کی کیفیت میں تھا، وہ اس کی اور اپنی محبت کی نشانی کو مارنا چاہتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی، وہ غم و غصے سے جیسے پاگل ہو رہا تھا، اس کے اعصاب ساکت ہو رہے تھے، رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ تم جھوٹے ہو زران، تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو، وعدہ کیا تھا مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کیا تھا مجھ پر کبھی چلاؤ گے نہیں، وعدہ کیا تھا صرف میرے رہو گے، اگر کوئی وعدہ نہیں نبھایا تمہیں اپنا ہر رشتہ پیارا ہے، بس تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ ابرش تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، ہر رشتے کی طرح تم بھی مجھے بہت پیاری ہو۔ زران اسے اپنے سینے میں نرمی سے بھینچے بولا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم صرف اپنے بچے کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں میری نہیں اپنے خون کی پرواہ ہے، تم خود غرض ہو، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ ان 6 ماہ میں ماما نے میرے بالکل پتہ نہیں کیا وہ یہاں آ سکتی تھی مجھ سے ملنے، جب تمہارے گارڈز مجھے اغوا کر کے لا رہے تھے۔ ماما انایا کی جان بچانے کے لیے میری طرف نہیں ایک قدم بڑھی، میری طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھی۔ انایا مجھے بھی پیاری ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، مگر ماما کے سنبھل نے مجھے پھر بھی تکلیف دی تھی۔ دیکھو میں کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تم بھی مجھے اگنور کرتے ہو۔ اس کے سینے کے ساتھ لگی سسک پڑی۔ وہ نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہیں، اسے خود میں بہت نرمی سے بھینچے ہوا تھا، اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ پھر شاید پریگننسی کی وجہ سے بہت حساس ہو رہی تھی، پچھلے 5 ماہ سے وہ زہلے سے نہیں ملی تھی، وہ شاید سب کو بہت یاد کر رہی تھی۔ زران نے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ ابرش اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اس کی سینے سے لپٹی پوری طرح رو رہی تھی۔ ابرش، زران اسے پیار سے پکارتے ہیں، اس کے بالوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ ابرش اس کی نرمی پر مزید اس کے ساتھ لپٹی، رات سے اسے زران کی نرمی محبت کی ضرورت تھی۔ اسے دم کر کے نرم حصار کی ضرورت تھی۔ ابرش اس کے گرد اپنا حصار سختی سے باندھ لی تھی۔ یکدم اس کی نگاہ اس کی شال پر موجود گلابی لپسٹک کے نشان پر پڑی، وہ کرنٹ کھا کر اسے دور ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اسے خود سے دور ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ زران تم مجھے پاگل کہتے ہو، میرے ہر ایکٹ کو پاگل کہتے ہو، کیا صفائی دو گے تم مجھے اس سب کی؟ کیا وجہ دو گے مجھے اپنی بے وفائی کی؟ کیا میں تمہاری ضرورت پورا نہیں کرتی، تمہارا حق ادا نہیں کرتی، تمہیں بستر پر خوش نہیں رکھتی کیا؟
تم جتنی مرضی شدتیں ڈھاؤ، میں تمہاری قربت میں اف نہیں کرتی، صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے، تاکہ تم میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ پھر بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت کیسے پڑ گئی جو تم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور تم پلوشا کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ تم نیچے اپنی مورے کے پاس نہیں بلکہ پلوشا کے کمرے میں اس کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے۔ ابرش اس کی شال دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے روتے ہوئے بولی، کیا کر رہا تھا میں پلوشا کے ساتھ؟ ذرا نے حیرانگی سے ابرش کو دیکھتے اپنی شال کو دیکھا تھا، جہاں گلابی لپسٹک کا نشان تھا۔ وہ نشان دیکھتے سب سے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ یہ نشان پلوشا کی لپسٹک کا تھا، اور نیچے لاؤنج میں جب اس سے ٹکرائی تھی یہ نشان تب ہی پڑا تھا۔ ذرا نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ ابرش ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ابرش ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی ہی بات ہے، تمہاری کوئی ایکسپلینیشن اب میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے کریم مت آنا، تمہیں مبارک ہو تمہاری زندگی میں دوسری عورت، تم اب صرف اس کے ہی رہنا۔ میرے قریب مت آنا، تمہیں تمہارے خاندان کی عورت مبارک ہو۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری بے وفائی، تمہاری مورے یہی چاہتی تھی، مگر تم نے تو نکاح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اس سے پہلے ہی تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہوئے سسک پڑی۔ ابرش کے الزامات پر زران اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ ابرش میری بات سنو، زران نے اپنے غصے پر قابو پاتے بہت تحمل سے اسے پکارا تھا، سر نفی میں ہلاتے اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یکدم اس نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے دیوار کا سہارا لیا تو زران اسے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ ابرش اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، تمہیں ساری وضاحت دے دوں گا، ابھی خاموشی سے ناشتہ کرو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ مزید بحث تم نہیں کرو، نہ ہی اس وقت تمہاری کوئی بات سنوں گا۔ ناشتہ کرو پہلے، میں تمہیں ساری وضاحت دوں گا۔ زران نے اس کے الزامات پر لب بھینچتی کافی سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ سرد آنکھیں گاڑتی، اس کے بازو پر بھی اپنی گرفت کافی مضبوط کی تھی۔ وہ اس کی بے وقوفی پر اپنے بچے کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، نہ ہی وہ کبھی وہ سمجھتی۔ خاموشی سے بہتے آنسوؤں سے اس کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو ابرش، ذرا نے سختی سے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ ابرش نے اپنے بازو سے زران کی مضبوط گرفت چھڑوائی، جسے زران نے اسی لمحے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے مکانکی انداز میں صوفے کی جانب بڑھی جہاں ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ ابرش صوفے پر بیٹھتے ٹیبل پر رکھی ٹرے سے سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی۔ اس کے ناشتہ کرنے پر زران نے گہری سانس لی تھی۔ زران اس پر غصہ اور سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر وہ نرمی اور پیار سے ناشتہ نہ کرتی تو وہ سختی سے ہی ناشتہ کرواتا، کیونکہ ابرش پیار سے زیادہ سختی کی زبان سمجھتی تھی۔ وہ مجبور ہو جاتا تھا اس پر سختی کرنے کو۔ زران اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جو سینڈوچ کے ساتھ فریش اورنج جوس کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی۔ ابرش کا چہرہ سرد سپاٹ تھا۔ زران اس کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا، وہ وقتی طور پر اس کے غصے اور سرد پن سے خائف ہوتے ناشتہ کر رہی ہے۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنے گلے سے شال اتار کر زمین پر پھینکتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔